قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ محترم سامعین کرام، علماء کرام اور دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ آج کے اس پروگرام میں میں چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کے آخری پارہ کی چند آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے، لیکن اس میں سے صرف والفجر ولیالن کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیالن عشر، قسم ہے فجر کی، ولیالن عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر واللیل اذا یسر اور قسم ہے جفت یعنی جوڑا عدد کی، والوتری اور طاق عدد کی، واللیل اذا یسر اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے، هل فی ذلک قسم لذی حجر اور ان میں یعنی اللہ نے جو فجر کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت اور طاق عدد کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، کہا ان فی ذالک قسم لذی حجر کہ ان قسموں میں قسم ہے عقل والوں کے لیے۔ اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس میں عقل والوں کے لیے قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے تو اس کا مقصد یا تو اس چیز کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ ایک عظیم چیز ہے، یا اس چیز کا شوق دلانا مقصد ہوتا ہے
کہ اس کی جانب انسان کا شوق پیدا ہو، یا اللہ رب العزت اپنی بات میں وزن اور تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے اس کا ایک بہت مقصد قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن کا عجیب اسلوب ہے۔ قرآن کے اس اسلوب پر قربان جائیے کہ اللہ رب العزت دلیل پہلے دے دیتا ہے۔ ان قسموں میں اللہ کے باتوں کی دلیل ہوتی ہے اور دعویٰ بعد میں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ عصر میں قسم کھائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارہ میں ہیں۔ اس میں غور کیجئے، اللہ رب العزت دلیل پہلے دے رہا ہے اور دعویٰ بعد میں کر رہا ہے۔ دعویٰ ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور دلیل دیا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کو دیکھ لو کہ چلتا جاتا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال برف سے دی جاتی ہے کہ وہ پگھلتا جاتا ہے۔ تو اللہ نے زمانے کو دلیل دی اور دعویٰ یہ کیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، جیسے کہ زمانہ چلتا جاتا ہے اور انسان نے اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ خسارے میں جائے گا، اور فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے اللہ نے آگے بتایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں والفجر، فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، یہ بھی دلیل ہے، اور دعویٰ بہت آگے جا کر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ ان قسموں کی تاکید کرنے کے بعد یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان قسموں میں عقل والوں کے لیے قسم ہے۔ پھر ان قسموں کی دعویٰ جو ہے ان ربک لبالمرصاد آگے بتا رہا ہے کہ دیکھو آپ کا رب آپ کے گھات میں بیٹھا ہے، اس کو آپ کے ایک ایک چیز کی باریکی کے ساتھ خبر ہے، وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ آئیے فجر اس کو سمجھے۔ فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ 32 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ 17 منٹ پہلے، موسم کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے مشرق کے افق میں ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اور یہی روشنی پھیلنے کے بعد سورج نکلتا ہے۔ تو جو روشنی کی ابتدا ہوتی ہے مشرق کی طرف، پورب کی طرف، اسی کو فجر کہتے ہیں۔ اب اس فجر کی 2 قسمیں ہیں۔ اسی فجر کو صبح بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صبح کی بھی قسم کھائی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینا شروع کرے۔ انسان سانس لینے کے بعد حرکت کرتا ہے، پھر اس کے میں بڑھاؤ ہوتا ہے۔ کہیں وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اللہ رب العزت نے صبح کی قسم کھائی کہ صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم کھائی۔ اب فجر کی 2 قسمیں یا صبح کی 2 قسمیں، ایک فجر صادق ہوتا ہے اور دوسرا فجر کاذب۔ فجر کاذب بھی مشرق کی طرف افق میں نمودار ہوتا ہے، لیکن یہ مستطیل ہوتا ہے لومڑی کے دم کی طرح، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے یہ چوڑائی میں پھیلتی رہتی ہے، دھیرے دھیرے پھیلتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو صبح صادق ہوتا ہے اس کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلتی رہتی ہے، اور افق میں اس وقت اندھیرا نہیں ہوتا ہے، جبکہ صبح کاذب کے پھیلتے وقت افق میں اندھیرا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس فجر کی قسم کھائی۔ یہ فجر کتنی اہم چیز ہے کہ اس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، دن کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ فجر رات کے خاتمے کو بتلاتا ہے اور دن کی شروعات کو بتلاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فجر کی قسم اس لیے بھی کھائی ہے کہ وہی اللہ ہے جو رات کو بدل کے دن کو لاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو اگر اللہ رب العزت ہمیشہ تمہارے اوپر رات ہی مسلط کر دے تو کون سی ذات ہے جو تمہارے اوپر سورج کی روشنی لائے؟ ارأیتم ان جعل علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر قیامت تک اللہ رب العزت تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے، فمن یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو وہ کون ذات ہے جو تمہارے اوپر روشنی لائے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ یہ فجر کا وقت ہے، برکت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے دعا دی ہے۔ فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، کہ میری امت کو
اللہ رب العزت نے صبح کے وقت میں برکت دی ہے۔ اس حدیث کے راوی صخر گامدی ہیں۔ یہ صحابی رسول ایک تاجر آدمی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو میں اپنے غلاموں کو تجارتی سامان دے کر صبح صبح بھیجتا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں نکلنا ہوتا، کوئی سریہ بھیجنا پڑتا، کوئی فوجی لشکر بھیجنا رہتا، اسی فجر کے وقت بھیجا کرتے۔ یہ فجر کا وقت نشاط کا وقت ہے۔ یہ جب فجر طلوع ہوتا ہے، چرندے پرندے درندے اللہ کے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہ فجر کا وقت کتنا اہم وقت ہے کہ اس میں فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، اور یہ فجر کا وقت ہوتے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے، اور فجر کی اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اور فجر کی نماز کا وہ وقت ہے کہ جس نماز کو اللہ نے قرآن سے موسوم کیا ہے، جس نماز کو اللہ نے قرآن کہا ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ قرآن الفجر، فجر کی نماز پڑھنا فرشتوں کے حاضری کا وقت ہے۔ کس طرح فرشتے حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فیجتمعون فی صلاۃ العصر و فی صلاۃ الفجر، کہ تمہارے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، اور دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں عصر کی نماز میں اور خاص طور سے فجر کی نماز میں۔ پھر ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے اللہ کے پاس اوپر چڑھتے ہیں، فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی، تو جب وہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے، وہو اعلم بہم، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کے پاس سے اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ انہیں قیامت کے دن معاف کر دے۔ دیکھیے فجر کی نماز کا وقت کتنا اہم وقت ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ہمارے نمازوں کی گواہی دیتے ہیں، یہی نہیں بلکہ ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، انہیں وہی بات کہنے دیا جاتا ہے جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ تو جب اللہ انہیں حکم دے، وہ کہیں، وہ سفارش کرے، تو اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اللہ رب العزت اسے قبول کرے۔ یہ فجر کی نماز، یہ عشاء کی نماز ایسی نماز ہے کہ ان نمازوں کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں کہ منافقین پر بڑی سخت ہوتی ہیں، منافقین پر بڑی بھاری پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل الصلاۃ الی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ بے شک سب سے بھاری نماز منافقین پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کا کیا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، کتنی برکت ہے، لاتوہما ولو حبوا، تو وہ البتہ اس کے لیے ضرور آئیں گے اگر انہیں سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر آنا ہوگا۔ آج ہم اپنی مسجدوں کا فجر میں حال دیکھیں، دوسری نمازوں میں تو اللہ کے فضل سے 2-4 صف ہو جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ کسی مسجد میں ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے۔ بعض مسجدوں کا اسی بجٹیا میں ہم نے سنا ہے کہ 1-2 وقت لوگ مسجد میں آتے ہیں، کہیں تو معاملہ یہ ہے کہ اذان دینے والا نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ فجر کی نماز جس کی ثواب کی انتہا نہیں، جس کا کتنا ثواب ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو معلوم نہیں، آج اس میں ہم اتنی غفلت برتتے ہیں۔ فجر کی نماز تو وہ نماز ہے کہ اللہ رب العزت کا اس سے دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت ہے، اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے ذرا دیر میں نکلتا ہے، 14ویں کا چاند نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا، صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم لوگ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے
جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضارون فی رؤیتہ، چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلِبُوا عَلَيْكُمْ صَلَاةً قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فَافْعَلُوا، اگر تم سے ہو سکے کہ تم سے دو نمازیں نہ چھوٹ سکے، ایک طلوع شمس سے پہلے اور دوسرا غروب شمس سے پہلے، تو ان دو نمازوں کو نہ چھوڑنا۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں نمازوں کی وجہ سے ہمیں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی رؤیت کے قائل نہیں، وہ اس بات کے قائل نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لن ترانی، موسیٰ سے کہا کہ آپ ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اس دنیا کی آنکھوں سے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہاں نفی یہی ہے کہ اس دنیاوی آنکھ سے دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم دیکھنا مانیں گے تو اللہ کے لیے جہت لازم آئے گا، کوئی رخ لازم آئے گا۔ تو ان سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ذات مانتے ہو تو جو بھی ذات ہوگی کسی جہت میں ہوگی، اور ہم اللہ کے لیے جہت علو مانتے ہیں، اور اس سے اللہ کی ذات میں کوئی نقص نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم ذات اللہ کی ذات کے لیے علو مانیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کسی چیز سے متصل ہے۔ تو ان سے ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آسمان زمین سے بلند ہے، کیا آسمان زمین سے ملا ہوا ہے؟ نہیں ملا ہوا ہے۔ ہم اللہ کو بے مثال مانتے ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ نے اپنے لیے علوم کہا تو ہم علوم مانگتے ہیں، اللہ نے بتایا کہ ہم اسے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح سے میں فجر کے تعلق سے بات کر رہا تھا کہ فجر کی نماز وہ نماز ہے جو انسان کو جنت میں پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھے گا۔ کہیں فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نماز پڑھے گا۔ عصر کا وقت ٹھنڈک کے وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے فجر کا وقت بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طرح سے عصر کا وقت مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تجارت سرگرم رہتا ہے، اور فجر کا وقت نیند بالکل میٹھی آتی ہے۔ اس وقت کوئی یہ دو نمازیں پڑھے گا دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح سے فجر کی نماز اگر انسان جماعت سے پڑھ لے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک رات بھر قیام کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء جماعتا فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح جماعتا فکأنما قام اللیل کلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا کہ اس نے نصف رات کا قیام کیا، اور جس نے اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، دیکھا سلیمان نام کے ایک آدمی نماز میں حاضر نہیں ہے، ان کا گھر مسجد اور حضرت عمر کے گھر کے درمیان پڑتا تھا، راستے میں ان کے گھر پہنچے، ان کی ماں سے پوچھا کہ سلیمان آج کیوں فجر میں حاضر نہیں ہو سکے؟ تو ان کی ماں نے بتایا کہ وہ رات بھر قیام اللیل کرتے رہے، آخر وقت میں ان کے آنکھ لگ گئی، سو گئے، اس لیے نہ جا سکے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ رات بھر قیام نہ کرتے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے تو انہیں قیام اللیل کا ثواب ملتا۔ یہ فجر کی نماز اتنی اہم نماز ہے کہ یہ نماز انسان کے اندر چستی پیدا کرتی ہے، نفس کی خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن سونے لگتا ہے یا قید الشیطان علی کافیتی راسی ثلاث عقد، کہ شیطان اس کے سر کی گدی پر، پیچھے کے حصے پر 3 گرہ لگاتا ہے، وَيَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ وَيَقُولُ، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے ایک ٹھپکی لگاتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل فارقد، کہ ابھی تو لمبی رات پڑی ہوئی ہے، سوئے رہو۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ، بندہ جب بیدار ہو جائے
سویا، شیطان نے گرہ لگائی، اب گرہ لگانے کے بعد بندہ جب بیدار ہوا وذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کیا، یعنی سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا ذکر کیا، ان حلت عقدہ، تو اس کی ایک گرہ، ایک گٹھی کھل جاتی ہے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، اٹھنے کے بعد وضو کیا، ان حلت عقدہ، پھر اس کی ایک گٹھی کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِذَا صَلَّى، پھر اس کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، ان حلت عقدۃ، تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو بندہ صبح کرتا ہے پھرتیلا ہو کر، چستی و پھرتی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نفس خوشگوار ہوتا ہے، ہر کام میں بڑا من لگتا ہے، جی لگا کے کرتا ہے۔ وَإِلَّا خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اور اگر وہ سویا رہا، اٹھا نہ، تو سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھا، خبیث النفس، نفس میں خباثت ہے، کسلان، سستی ہے۔ ہم نے اس فجر کے وقت کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہم جب تعلیمی دور میں تھے، پڑھتے تھے، فجر کے بعد کتابیں پڑھتے تھے، بڑی جلدی یاد ہو جایا کرتی تھی۔ رات بھر جو مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، خواہ وہ سراجی کا ہو، بدایت المجتہد کا ہو، مشکل کتابیں تھیں، ان کا مسئلہ ہمیں رات میں نہیں سمجھ میں آتا تھا، فجر بعد ہم کتاب لے کر بیٹھتے تھے، اسے پڑھتے تھے، ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا۔ یہ فجر کے وقت کی برکت ہے۔ اس کے برعکس ہم فجر نہیں پڑھے، سوئے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر ہوا، جس نے فجر نہیں پڑھی، سویا رہا، سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب دکھایا گیا۔ جو لوگ نمازیں نہ پڑھ کر سوئے رہتے ہیں، ذرا اس حدیث پر دھیان دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا کہ دو فرشتے آئے، آپ کو لے کر چلے۔ وہ فرشتے اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جو لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سر کے پاس ایک آدمی چٹان لے کر کھڑا ہے۔ وہ چٹان اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، چٹان لڑک کر دور جاتی ہے۔ جب تک وہ چٹان لے کر واپس آئے، اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چٹان والا اس پر اسی طرح سے چٹان مار رہا ہے، پھر اس کا سر پھٹ رہا ہے، چٹان دور چل جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سبحان اللہ، یہ کون آدمی ہے کہ یہ کون آدمی ہے، اسے ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا، جس نے قرآن کو سیکھا تھا، فَيَرْفُضُهُ، اس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور دوسرا اس کا جرم یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا، نماز کے وقت یہ سویا رہتا تھا، نماز کے لیے نہیں جاتا تھا۔ یہ فجر کی نماز آپ کو اجالا پیدا کرے گی، قبر میں بھی، پل صراط پر بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ تاریکی میں مسجدوں میں کی طرف پیدل چل جاتے ہیں، انہیں مکمل روشنی کی قیامت کے دن بشارت دے دو۔ یہ روشنی اسے قبر میں بھی حاصل ہوگی، یہ روشنی اسے پل صراط پر بھی حاصل ہوگی۔ آج ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا پھرتا آدمی ہے، کب ہماری آنکھوں سے اوجھل لگا جائے، کب اللہ بلا لے، کہیں پتہ نہیں۔ ہمارے بھائی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ودا ہوئے، ڈیوٹی کرنے، الیکشن ڈیوٹی کرنے کے لیے نکلے۔ اس دن بھی انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تھی، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب اللہ رب العزت بلا لے، کہاں بلا لے۔ موقع ہے کہ جتنی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائے، فجر کی پابندی کرے، اس کے لیے کسی کو آئیڈیل بنائیں، اور ہر حال میں، کسی بھی حال میں ہم سے فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ ہم اس فجر کی پابندی کریں، یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمیں قائم آئے گی۔ اللہ رب العزت انہی نیکیوں پر ہمیں ہمارا جنت اور جہنم کو طے کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔
اللہ رب العزت نے یہاں لیال کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کے 10 ایام مراد ہے، جو ایام آج ہم سے گزر رہے ہیں یہی ایام مراد ہے۔ تب اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے لیل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جب دن مراد ہے تو رات کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عربی زبان میں وسعت ہے، رات کو بول کر دن مراد لیا جاتا ہے، دن کو بول کر رات مراد لیا جاتا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 دن جو ہے اس کے کچھ آداب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کا ارادہ ہو، فَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْ أَشْعَارِهِ وَلَا مِنْ أَسْفَارِهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو انسان نہ تو بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن کو کاٹے۔ یہ 10 ایام، ان ایام کی نیکی جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کی نیکی کا مقابلہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی من هذه الايام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ، قال ولا جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شیء، کہ ان ایام میں کیے گئے عمل اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ دوسرے ایام کے عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہاں اس کا مقابلہ وہ شخص سے کر سکتا ہے جو اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کی راہ میں لے کر نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، پھر اس میں سے لے کر کچھ نہیں لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ ہاں شہید ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کا دوسرے لوگ نہیں۔ یہ ایام تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام یہ ایام عشر ہے جن دنوں سے گزر رہے ہیں۔ اب ایک اعتراض ہو رہا ہے، کیا یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرہ سے بھی افضل ہیں؟ تو امام ابن قیم نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہاں یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرہ، رمضان کے آخری 10 دن سے بھی افضل ہے۔ وہ اس طرح کے دن ہونے کے اعتبار سے یہ ایام افضل ہیں، اور رات ہونے کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرہ افضل ہے۔ وہ اس طرح کہ ان 10 دنوں میں وہ ایام آتے ہیں، وہ چیزیں آتی ہیں جو دوسرے ایام میں نہیں آ سکتے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، ان ایام میں عرفہ کا دن آتا ہے، کتنا اہم دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت حاجیوں سے قریب ہوتا ہے، فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کرتا۔ یہ عرفہ کا دن، اس کے ایک روزے کی فضیلت، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 2 سالوں کا گناہ ایک روزہ کے رکھنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ اتنا اہم روزہ ہے، اسے غیر حاجی رکھیں گے۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کی 10 تاریخ آتی ہے، اور حج کے سارے ایام بلکہ اکثر کام، اکثر افعال اسی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اسی دن آپ کو کنکڑی بھی مارنا ہے، اسی دن آپ کو سر بھی مڑانا ہے، اسی دن آپ کو قربانی بھی کرنا ہے، پھر اسی دن طواف کے لیے بھی جانا ہے۔ بہت اہم دن ہوتا ہے، بہت مشقت کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے، عورتیں اور بچوں کا جہاد بتایا کہ وہ حج کر لیں۔ تو دن ہونے کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہے۔ تو ان 10 دنوں میں آدمی کیا کرے؟ فَأَكْثِرُ فِيهَا التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بکثرت اللہ کی حمد بیان کرو، لا حول ولا قوت، اللہ کی ذکر کیا کرو، اللہ کی تمجید بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ صحابہ کرام میں سے غالباً حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں بازار میں نکل جاتے اور زور زور تکبیریں کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان کی تکبیریں سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ عام ہے، ان 10 ایام میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے عرفہ کے دن سے
ان تکبیروں کو کرنا چاہیے، خاص طور سے نمازوں کے بعد انسان یہ تکبیر کرے۔ آج یہ سنت بھی ہم سے مفقود ہو رہی ہے، کسی کسی مسجد میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عرفہ کے دن سے ان تکبیروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ 10 ایام بہت افضل ہے، ان ایام میں بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرے، ہو سکے تو اس 10 دن میں روزہ رکھے، ان 10 دنوں تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو صرف عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، اور دوسری نیکیاں بھی ان 10 دنوں میں کرے، ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں کی نیکیاں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، الہ العالمین ان 10 ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہماری ایک بھی جماعت فوت نہ ہو سکے، الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے، الہ العالمین ہمیں جو وفات پا چکے ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے سیئات کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، الہ العالمین ہمیں ایک اور نیک کر دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔